اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض مخلص ساتھی اپنے بیان میں یہ بات بھی بولتے ہیں کہ قیامت کے منظر کو اور وہاں کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایک نیکی کم پڑ جائے گی اس کے جنت میں جانے کے لیے، تو وہ ایک نیکی کے لیے پورے حشر کے میدان میں اپنے باپ کے پاس، ماں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس تلاش کرتا ہوا پھرے گا۔ کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، اتفاق سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ میں ایک نیکی لے کے کیا کروں، اب اس بیچارے کو مل جائے گی تو یہ جنت میں چلا جائے گا، تو اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کو تو تعجب ہوتا ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کس نے تجھے اس عالم میں نیکی دی ہے؟ فلاں شخص نے۔ اس کو بلایا جائے گا، آپ اس سے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیسے تو نے یہ سخاوت کی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس ایک ہی تھی، یہ بندہ تو بچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضابطے سے، یعنی اپنے فضل سے، اپنے قانون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تیری نیکی بڑھ گئی ہے، ایک نیکی کی ضرورت تھی، اب وہ ہو گئی، تو جنت میں چلا جا۔ اور اس کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے کہ تو نے اس پر احسان کیا اور میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور واقعہ ماں باپ کے ساتھ جوڑ کر کے قیامت کے دن باپ کے پاس اپنا بیٹا آئے گا جو بڑا فرما بردار بیٹا تھا، وہ اپنے باپ سے سوال کرے گا کہ ابو جان میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، آج مجھے بس ایک نیکی کا سوال ہے۔ تو باپ بھی اس سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ بیٹا آج یہی چیز مشکل ہے کہ ساری رشتہ داریاں اس پر قربان ہیں، لیکن نیکی آج کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال ایک نیکی کم پڑ جانے پر جنت کا فیصلہ ہونے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو امام علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ فی احوال الموتیٰ میں نقل کیا ہے، لیکن یہ واقعہ سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ مفتی طارق امیر خان صاحب جو موضوع واقعات پر کافی تحقیق سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا ہی کلام و واقعہ منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ اور ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس روایت کو یعنی اس واقعے کو ضعیف سند سے ثابت مان بھی لیا جائے تو ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ نص سے متعارض نہ ہو، یعنی اس سے اوپر کے درجے کی حدیث سے یا قرآن سے اس کا تعارض نہ ہو۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق کی روشنی میں اس کا نص سے تعارض ہو رہا ہے۔ کیسے تعارض ہو رہا ہے؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جب وہ قیامت کا ہولناک منظر آئے گا تو ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے اور بیٹا باپ سے اور ماں سے اور دوست دوست سے، ایک دوسرے سے، یعنی ہر ایک ایسا ہوگا کہ کوئی کسی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ یہاں صرف کرونا آیا تو کوئی جنازہ اٹھانے تیار نہیں ہو رہا تھا، جنازہ پڑھنے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ نفسی نفسی کا منظر ہم دیکھ لیے ہیں قیامت کا، اپنی جان کی اتنی فکر پڑی تھی کہ اپنے رشتہ دار کا جنازہ اٹھانے نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں کا منظر کیا ہوگا؟ تو نص تو یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی جان یعنی اپنا خونی رشتہ رکھنے والا بھی ساتھ نہیں دے گا، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک اجنبی آدمی احسان کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کی اس نص سے متعارض ہو رہا ہے۔ اور امام غزالی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو یہ واقعہ نقل کیا ہے اس کی کوئی سند نہیں نقل کی ہے، کوئی حوالہ اس کا نقل نہیں کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا سند حدیث کی تلاش میں لگا ہو تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہو، اور رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں آدمی جائے گا تو لکڑیوں کے ساتھ ساتھ کبھی وہ سانپ کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، اور جس طرح ایسے موقع پر جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا، ایسے ہی سند دیکھے بغیر محض واقعہ اور یا روایت کے متن کو دیکھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ اس لیے بنا سند کسی حدیث کی تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ابن مبارک فرماتے ہیں
رحمۃ اللہ علیہ بغیر سیڑھیوں کے کوئی چھت پہ جانا چاہ رہا ہو، تو اس کے کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک محدث فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے یا یہ کہے کہ یہ واقعہ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس سے پوچھو کہ یہ اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو موضوع اور من گھڑت باتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی حوالہ، کوئی سند نہیں رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ لوگوں میں اس قدر مشہور ہے کہ جب بھی اسے بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہی سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، بعض حضرات نے ان کی طرف منسوب کر کے یہ واقعہ نقل کیا، جیسے امام قرطبی نے ہی، لیکن ان تک کا بھی، ان امام حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ تک کی بھی سند ثابت نہیں ہے۔ اور اگر تابعی کا قول ہے یہ بھی مان لیا جائے تو اس کی بھی تو سند ہونی چاہیے۔ اور پھر تابعی کا قول، صحابی کا اثر، اللہ کے نبی کی حدیث، اس کا فرق بالعموم رکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ نص سے متعارض بھی ہو رہا ہے اور سندن مستند یا ضعیف درجے کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے حدیث کی، تو اسے بیانات میں بولنا نہیں چاہیے، اس واقعے کو بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔